بیٹا یہ جانے کا ٹائم نہیں ہے میرے لال، تمہاری عمر جو ہے یہ تقریر سننے کی ہے بیٹا۔ آج سے نا جو 1400 سال پہلے جاؤ نا تو اتنے بڑے جو ہوتے تھے نا ویسے ٹہلتے نہیں تھے، وہ بیٹھ کے نا اپنی ماؤں سے قرآن سنتے تھے۔ سبحان اللہ بتا رہے ہیں بیٹا تمہاری بیٹھنے کی، میں نے اس لیے تمہیں بٹھا لیا، یہی عمر ہے۔ دیکھو بھائیو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، 15 سے لے کے 25 سال تک کی عمر ہے، اس میں جو چاہو تم بن جاؤ۔ یہ میں آج کو بتا رہا ہوں، یہ 10 سال جو ہیں، یہ 15 to 25، یہ 10 سال جو ہیں میری تقریر کے نا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا تو ایسی باتیں بول گئے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری ایسی بات نہیں ہوتی۔ اگر ایک ایک بات کو آپ گہرائی سے لوگے نا تو دنیا میں بھی ایک نمبر رہو گے، مرنے کے بعد بھی ایک نمبر رہو گے۔ لیکن بات کو ذرا آپ ذہن سے لیا کریں، کبھی کبھی کچھ لوگ میری بات میں ہنس لیا کرتے ہیں، وہ بات ہنسنے کی نہیں ہوتی، وہ بات بھی سمجھنے کی ہوتی ہے۔ یہ 10 سال کی جو کھڑکی آپ کی 15 to 25، اس میں جو چاہو بن جاؤ۔ 25 کے بعد پھر نہیں بن پاتا آدمی، اللہ ماشاءاللہ۔ ہم نے بھی پڑھائی کی نا، 25 سال کی عمر تک ہمیں جو بننا تھا بن گئے، سمجھ رہے ہیں ہم۔ اس کے بعد اب تم ہم سے کہو اور پڑھائیاں کر لو، اب نہیں کر پائیں گے۔ اب مطالعہ ضرور کر سکتے ہیں لیکن اب مدرسے میں رہ کے، کہیں کالج میں رہ کے، کہیں ہاسٹل میں رہ کے نہیں پڑھ پائیں گے، وہ زمانہ نکل گیا، سمجھ رہے ہیں آپ۔ یا پڑھائی چل رہی ہے تو 1-2 سال بڑھ گئے، وہ ایک الگ بات ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ نے۔ تو یہ 15 to 25، اس میں اپنے بچوں کا خاص خیال رکھو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ جیسی صحبت بیٹھو گے ویسا اثر آئے گا، ویسا کیا آئے گا؟ اثر آئے گا۔ صحبت کا اثر آتا ہے دوستو، آج میری تقریر کے جملے آپ سننا، صحبت کا اثر آتا ہے۔ اگر آپ نیکوں کی صحبت بیٹھو گے تو نیک بنو گے، اگر بروں کی صحبت بیٹھو گے برے بنو گے، نمازی کی صحبت بیٹھو گے نمازی بنو گے۔ لوگوں حد یہ ہے کہ تمہارے پاس پیسہ نہ ہو، کسی حاجی کی صحبت بیٹھ جاؤ، وہ حج کی باتیں بتائے گا مدینے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا بتائیے ذرا، بھول گئے؟ صحبت کا اثر چل رہا تھا، صحبت کا اثر۔ پہلے ایک جملہ بولا جاتا تھا بھائیوں، تعلیم و تربیت۔ کیا جملہ بولا جاتا تھا؟ تعلیم و تربیت، یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری تھی۔ آج تعلیم تو ہے مگر تربیت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ تعلیم تو ہے مگر تربیت نہیں ہے۔ آپ انگلش میڈیم میں پڑھا رہے ہیں، تعلیم ہے۔ آپ ہندی میڈیم میں پڑھا رہے ہیں، تعلیم ہے۔ آپ مدرسہ میں پڑھا رہے ہیں، تعلیم ہے۔ آپ کالج میں پڑھا رہے ہیں، تعلیم ہے۔ انسٹیٹیوٹ میں پڑھا رہے ہیں، تعلیم ہے۔ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، تعلیم ہے۔ مکتب میں پڑھا رہے ہیں، تعلیم ہے۔ ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، تعلیم ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، تعلیم ہے۔ ہندی پڑھ رہے ہیں، تعلیم ہے۔ انگلش پڑھ رہے ہیں، تعلیم ہے۔ جغرافیہ پڑھ رہے ہیں، تعلیم ہے۔ بھگول پڑھ رہے ہیں، تعلیم ہے۔ میتھ پڑھ رہے ہیں، تعلیم ہے۔ سائنس پڑھ رہے ہیں، تعلیم ہے۔ تاریخ پڑھ رہے ہیں، تعلیم ہے۔ یہ سب تو ہے مگر تربیت نہیں ہے۔ اور یہی خامی ہم مسٹیک ہو رہی ہے کہ آج پڑھے لکھے کچھ جاہل گھوم رہے ہیں۔ ہمارے پاس تعلیم تو ہے مگر تربیت نہیں ہے، اور جب تک تربیت نہ ہو تو تمہاری تلوار تو ہے مگر دھار نہیں ہے اس میں۔ جب تک تربیت نہیں، آپ کے پاس تلوار تو ہے مگر اس میں دھار نہیں ہے۔ اللہ اللہ، پہلی ماں اپنے بچوں کو تربیت دیا کرتی تھی، پہلا باپ اپنے بچوں کو تربیت دیا کرتا تھا۔ آج تو باپ کو ٹائم ہی نہیں ہے، یا تو آفس جائے گا یا صبح کام کرنے نکل جائے گا یا رات کی ڈیوٹی چل رہی ہے، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا وقت بھی دے دو۔ اور لوگوں کان کھول کے سننا، تمہاری زندگی میں بہت سے لوگوں کا حق ہے، تمہاری زندگی پہ تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہاری اسی زندگی پہ تمہاری ماں کا بھی حق ہے، تمہاری اسی زندگی پہ تمہارے باپ کا بھی حق ہے، تمہاری اسی زندگی پہ تمہاری اولاد کا بھی حق ہے۔ ہم کما تو بہت رہے ہیں کہ ہم یہ حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ لوگوں اولاد کا حق خالی پیسے سے ادا نہیں ہوگا۔ آپ نے گئے گھر صبح ہی نکلے اور آپ نے بیوی سے کہہ دیا لے یہ 500 روپے ہیں، بچے کا جا کے کپڑا خریدوا لانا، اور یہ 20 روپیہ ہیں اس کو کھانے کے لیے دے دینا، یہ حق ادا نہیں ہوا۔
24 گھنٹے میں کچھ ٹائم اپنی اولاد کے لیے بھی نکالو اور اپنی بیوی سے پوچھو میں تو آفس میں گیا تھا, میں تو کام کرنے گیا تھا, میں تو کھیت میں تھا, یہ بتا میرا بچہ پورے دن کس طریقے سے رہتا, لوگوں سے کیسے بات کرتا, یہ سلام بھی کرتا کہ نہیں کرتا, پیار سے بولتا کہ نہیں بولتا, کیسے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے, یہ کیا کھاتا کیا پسند کرتا. ایک ایک بات اس کی ماں سے پوچھو اور ایک ایک بات پر نظر رکھو. اگر کوئی بات آپ کو خلاف شرع لگ رہی ہے, آپ کو خلاف عادت لگ رہی ہے, تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو پیار کی بولی میں سمجھاؤ, بیٹا ایسا نہیں کرتے, بیٹا تم مسلمان ہو, تم محمد عربی کی امت ہو, بیٹا تم تو قرآن کے ماننے والے ہو, بیٹا تم تو حدیث کے ماننے والے ہو. پہلے پیار کی بولی میں سمجھاؤ اپنے بچے کو. جب پیار کی بولی میں سمجھائے گا اور جب ٹائم دے گا, اسی کا نام تربیت ہے. یہ چیز ضروری ہے, ہمیں یہ کمی آ رہی ہے ہمارے اندر, تربیت نہیں آ رہی ہے. سبحان اللہ. تربیت ہمارے پاس رکشا والا آیا اسکول لے گیا, رکشا والا آیا اسکول سے چھوڑ گیا, تمہیں تو ٹائم ہی نہیں ہے, امی نے ڈریس پہنا دیا, امی نے ڈریس نکال لیا, بچے کو تربیت دینے کا ٹائم ہی نہیں ہے. لوگوں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت ضروری ہوتی ہے. اگر تربیت نہیں دو گے تو بنا دھار کی تلوار ہے, ان کا علم نفع نہ دے گا, ان کے علم سے تمہیں فائدہ نہ ہوگا. یہ پڑھنے کے باوجود بھی جاہل نظر آئیں گے, پڑھنے کے باوجود بھی عمل کرتے نظر نہیں آئیں گے. اس لیے تربیت ضروری ہے. بچے جب بگڑ جاتے ہیں تو پھر آدمی ڈنڈا اٹھاتا ہے, مارتا ہے, پھر وہ بے غیرت ہو جاتے ہیں. حقیقت بتانا, ڈنڈے سے بچے نہیں سدھرتے, نا 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 نا, تربیت سے بچے سدھرتے ہیں. اگر ڈنڈے سے بچے سدھرتے ہوتے نا تو پھر سب ڈنڈے سے ہی سدھار لیتے. نہیں نہیں نہیں, بچوں کو ٹائم دو. ہم لوگ کمانے میں اتنا بزی ہو گئے, اتنا بزی ہو گئے کہ بعض آدمی بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہا. یار ان کا حق ہے, تیرا سارا مال پوری دنیا کما کے دے جا انہیں, جنت تجھے تب بھی نہیں ملے گی, بلکہ ان کی اچھی تربیت کر جا. اگر یہ بچے اچھے راستے پر چل گئے, بزرگوں سے محبت کرنے لگ گئے, تو خدا کی قسم تو مر کے قبر میں بھی چلا جائے گا نا, تو تیرے نامہ اعمال میں لیکھیاں لکھی جاتی رہیں گی. اس لیے کہ تیرے بچوں کی اچھی تربیت ہو گئی. کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ آدمی تو بہت اچھا تھا مگر بچہ بڑا بگڑ گیا. کیوں بگڑ گیا؟ تربیت نہ دے پایا. تربیت اچھی ہونی چاہیے اپنے. اچھا ایک چیز اور